اللہ کے فضل و کرم سے کثیر تعداد میں آپ کے پاس علماء کرام صحابہ رسول سادات کرام پہنچ چکے ہیں، ابھی اور بھی آئیں گے۔ جو حضرات ابھی تک نہیں آئے ان سے ملتمس ہوں مختلف چینل سے ان کا تعلق ہے، اور بالخصوص جناب مفتی محمد طفیل صاحب تشریف لائے ہیں مسجد توحید محلہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ظہیر بھائی آ گئے ہیں، عاشق بھائی رحمۃ اللہ صاحب جی ہیں، اور کوٹ نجیب اللہ سے جناب علامہ مفتی محسن صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ علامہ حنیف جدون صاحب بھی آ گئے ہیں۔ ہماری جمعیت کے صدر جناب عبدالخالق امان صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے مرکزی رہنما محقق و مفسر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ممتاز ہاشمی صاحب وہ تشریف فرما ہے۔ علامہ قاری ہاشم جمال صاحب اور علامہ قاری ہاشم خان صاحب جو درس اسلامیہ رحمانیہ کی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے بہت ہی پرانے اور بہت ہی قدیمہ ساتھی ماشاءاللہ علامہ مفتی حنیف جدون صاحب، قاری عبدالخالق صاحب، اور ماشاءاللہ مدینہ شریف قاری تنویر صاحب، آپ سب اکٹھے تھے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے بھی، نصیب رات ہو ہم کو دیار طیبہ کی، نصیب رات ہو ہم کو ہمیں سلانے کو طیبہ کی کوئی شام آئے، کوئی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے، میرا نام آئے، کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، غلام زہرا ہوں میں تیری کنوں کے ہوں، نعرہ حیدری، غلام زہرا ہوں میں تو علی کنوں کر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرے کام آئے، تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں نے اس کلام آخری کلام کے ساتھ منسوب ہو جانا ہے، ذرا شعر سنیے گا۔ کلام کا مقطع ہے، حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین،
اب تو کہیے نا سبحان اللہ۔ حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے۔ وجہ ہاں جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے۔ اور خواجہ خواجگان خواجہ عبدالرحمن شوربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 30 پارے لکھے آپ نے مجموعہ صلوات الرسول، آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ بس میرا آخری شعر ہے، سنیے گا۔ جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، میرا مالک جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے، مشکلیں دور میری میرا خدا ہے، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، جو محمد کا حیا کرتا ہے۔ اور جملہ آپ کے معاونین، سب سے پہلے آپ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کے مستحق ہیں، اس مبارکباد کے کہ بہت ہی کم عرصے میں، کم و بیش 2 سال کے لگ بھگ اس عرصے میں آپ کی مسجد میں آج 25 طلباء کرام کی دستار بندی ہو رہی ہے، جن میں سے 6 بچے اور 2 بچیاں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اسی طرح بہت سارے بچوں نے تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھا ہے، اور بہت سارے احباب نے بچوں نے ترجمہ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس میں دونوں طرفوں سے محنت ہے۔ ایک وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے، ان ماں باپ کو بھی، ان قبیلے والوں کو، اس خاندان کو مبارکباد ہو جن کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، اور ڈبل مبارک ان کو ہو جن کے بچوں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا، جنہوں نے تجوید کے ساتھ پڑھا،
انہیں ڈبل مبارک ہو۔ اور جناب اعلیٰ آپ کی مسجد کے امام صاحب کم و بیش عرصہ 23-24 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں محترم المقام عزت مآب جناب محترم جاوید صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے جتنے باقی معاونین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریروں کا وقت نہیں، مجھ سے علم و عمل میں ہر اعتبار سے بہتر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر ممتاز حسین ناشمی صاحب ادام اللہ فیوزم فی الدارین، اور اسی طرح جملہ علماء کرام جو مجھ سے علم و عمل میں ہر اعتبار سے بہتر ہیں، ان کے سامنے خطاب کرنا جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مد مقابل ہے۔ ایک ہی روایت پڑھ کے اجازت چاہوں گا، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ کتاب کا نام ہے القول البدیع، لکھنے والے ہیں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے جید عالم دین اور زمانے کے امام مانے جاتے ہیں، اور ان کے ہم زمانہ ہم عصر ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے امام ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دونوں بزرگ ہم عصر اور ہم زمانہ گزرے ہیں۔ جس طرح تاجدار گولڈا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ خواجگاں خواجہ محمد عبد الرحمن چوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہم عصر تھے، اسی طرح یہ دونوں بزرگ امام ابو حفص سمرقندی اور امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم عصر اور ہم زمانہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، القول البدیع۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ اس میں باب ہے درود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں ایک روایت ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور میں یقیناً دعوے سے کہتا ہوں جب آپ یہ روایت سنیں گے اور آج کے بعد آپ کا عمل اس پر ضرور ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، توجہ سے سنیے گا۔ امام ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں۔ امام سخاوی امام ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہیں میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں۔ آپ نے فرمایا بتائیں، لیکن آپ نے شرط عجیب رکھی۔ اصول تو یہ ہے جب راز کی بات کی جاتی ہے وہ کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ اس عاشقوں کے امام نے کہا اے امام سخاوی، میں توجہ میری طرف رکھے، میں آپ کو راز کی بات تب بتاؤں، یہ راز کی بات اب ہر ایک کو بتاؤ گے۔ اصول کیا ہے کہ راز کی بات چھپائی جاتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بات تب بتاؤں گا جب آپ ہر ایک کو بتاؤ گے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا امام ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، فرمایا آپ بتائیں، میں ہر ایک کو بتاؤں گا، اور گواہ ہو جاؤ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ جلدی بچائیں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی راز کی بات ہے، وہ بھی کوئی عام ہستی تو نہیں تھی نا، بتانے والے بھی امام سخاوی ہیں، امام ابو حفص سمرقندی ہیں، اور سننے والے امام سخاوی ہیں۔ فرمایا میں ہر ایک کو بتاؤں گا، بتاؤ۔ امام ابو حفص سمرقندی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ہم حج پر گئے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے اساتذہ اور دوستوں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ہم حج پر گئے، ہم نے امام ابو حفص سمرقندی فرماتے ہیں ہم نے ایک بندہ دیکھا وہاں جو ہمارے آگے آگے تھا، طواف میں لوگ ہر چکر پہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، اور یہ بندہ پڑھ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب طواف مکمل ہوا، مقام ابراہیم پہ لوگ نفل پڑھ کے استغفار کر رہے ہیں، زارو قطار سے رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اے مالک و مولا ہماری زندگی کی خطائیں معاف فرما۔ یہ بندہ وہاں نفل پڑھ کے وہاں بھی دعا نہیں کر رہا، وہاں بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے،
اور اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر صفا مروہ کی دوڑ شروع ہو گئی۔ صفا پہاڑی پہ چڑھتے وقت لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور یہ بندہ وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جب مروہ کی طرف لوگ آتے ہیں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ بندہ وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جب طواف مکمل ہوتا ہے، جب یہ بندہ جانے لگا، امام ابو حفص سمرقندی فرماتے ہیں راز کی بات تھی، کیوں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ دلوں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ سمجھ گئے ضرور کوئی راز کی بات ہے۔ اس بندے نے نہ کوئی دعا کی ہے، نہ لبیک اللہم لبیک کہا ہے، نہ استغفر اللہ پڑھا ہے، صرف درود و سلام پڑھ رہا ہے، بات کوئی راز کی ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ، امام ابو حفص سمرقندی اس بندے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، یا ایھا الرجل، اے بندہ خدا، یہ تو بتا یہ ماجرا کیا ہے۔ اب توجہ سے سننا، 2-3 منٹوں میں بات ختم ہوگی، لیکن توجہ سے سنیں گے بہت لطف آئے گا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو دیکھا طواف کے ہر چکر میں آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، صفا مروہ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت درود و سلام پڑھ رہے ہیں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ راز کی بات کیا ہے؟ اے بندہ خدا جلدی جلدی مجھے بتا۔ اس بندے نے پیچھے مڑ کر دیکھا زمانے کے امام کھڑے ہیں۔ فرمایا امام صاحب آپ؟ کیونکہ امام ابو حفص سمرقندی کو زمانہ جانتا تھا۔ فرمایا ہاں میں۔ پوچھا میں فلاں علاقے کا رہنے والا آپ کو جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا پھر مجھے بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ فرمایا اس بندے نے کہا امام صاحب میں راز کی بات بتاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ یہ راز ہر ایک کو بتاؤ گے تب بتاؤں گا۔ آپ مسکرائے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر وعدہ کیا، فرمایا ہر ایک کو بتاؤں گا، جلدی بتاؤ کیا راز کی بات ہے؟ فرمایا امام ابو حفص سمرقندی میں اور میرا والد ہم حج پر آئے، راستے میں ہم بصرے کے رہنے والے تھے، جب کوفے کے قریب پہنچے میرے والد کو بخار ہو گیا، بخار کی شدت بڑھتی گئی، حتیٰ اتنی بڑی شدت کہ شام کا وقت ہوا، ہم ایک جگہ پہ رک کے کیا دیکھتا ہوں قافلے گزر گئے ہیں، بخار کی شدت کی وجہ سے میرے والد کی روح جسم سے نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں جو ہی میرے والد کی روح نکلی، میں نے والد کے چہرے کی طرف پلٹ کر دیکھا، فَإِنَّهُ سُورَةٌ كَسُورَةِ أَصْلِ الْحِمَارِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، جب والد کے چہرے کو دیکھتا ہوں چہرہ بگڑ جاتا ہے، اصلی گدھے کی طرح ہو جاتا ہے، فوراً والد کے چہرے پہ اپنا کپڑا ڈالتا ہوں۔ اب رشتہ ایسا ہے چھوڑ کے جا نہیں سکتا، گناہ کوئی ایسا ہے کسی کو بتا نہیں سکتا، کروں کیا؟ فوراً کپڑا دیا منہ پہ، دل ہی دل میں سوچتا ہوں اگر کوئی اور ہوتا تو بھاگ کے چلا جاتا، لیکن رشتہ ایسا ہے، والد ہے، چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اب پتہ نہیں میرے والد سے کون سا گناہ ہوا ہے جن کی وجہ سے ان کی صورت بگڑ گئی ہے، گدھے کی طرح ہو گئی ہے۔ اگر میں کسی کو بتاتا ہوں تو یہ کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے امام عالی مقام سے وفا نہیں کی، کہیں والد کے گناہ کی وجہ سے کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں روتے روتے نہ رات گزرتی گئی، قافلے گزر گئے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں آقا آرام فرما رہا ہے، خادم اس کے پاس اس کی پہرے داری کر رہا ہے۔ جب آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہوا، میں نے ایک ڈھیلے کے ساتھ ٹیک لگائی، ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نورانی وجدانی صورت والی ہستی آتی ہے جس نے اپنا چہرہ انور چھپایا ہوا ہے، سر پہ کپڑا رکھا ہوا ہے اور اس کپڑے کے اندر سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ وہ ہستی میرے والد کے قریب آ کر اپنا ہاتھ مبارک میرے والد کے چہرے پہ پھیرتی ہے۔ جو ہی والد کے چہرے پہ وہ ہستی ہاتھ پھیر کے پیچھے ہٹتی ہے، میں پلٹ کے دیکھتا ہوں، فَإِنَّهُ سُورَةٌ كَالْقَمَرِ۔ اللہ کی عزت کی قسم کہ میرے والد کا چہرہ صحیح سلامت ہو کے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ جب وہ ہستی واپس آئی، واپس جانے لگی، میں دوڑ کر قدموں میں لپٹ گیا۔ میں نے پوچھا آپ کون عظیم ہستی ہے جو اس مشکل وقت میں مجھے کام آئے ہیں، یہ بتائیں تو صحیح۔
آپ کون عظیم ہستی ہیں؟ اس ہستی نے اپنے رخ انور سے نقاب اٹھایا، فرمایا مجھے جانتا نہیں ہے، مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ جب رخ انور سے نقاب اٹھایا فرمایا دیکھ انا المصطفیٰ، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں۔ میرے غلام پہچانتا نہیں ہے میں تیرا نبی ہوں۔ میں رو کے لپٹتا ہوں قدموں کے ساتھ، آقا بتائیں تو صحیح یہ ماجرا کیا ہوا ہے؟ میرے والد نے کون سا گناہ کیا تھا؟ فرمایا بیٹا ہم لوگوں کے گناہ عیب دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی عیب چھپانے کے لیے آئے ہیں۔ میں پھر قدموں میں لپٹ گیا، عرض کی آقا حضور اچھا یہ نہیں بتاتے، یہ بتا دیں میرے والد پہ کرم کیوں ہوا ہے؟ گناہ کی بات نہیں بتاتے، یہ تو بتا دیں میرے والد پہ کرم کیوں ہوا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بات بتاتا ہوں، تیرا والد بڑا گناہگار، بدکار، خطاکار، سارے گناہ کرتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت کریمہ تھی۔ اس کی عادت ایک ایسی عادت تھی، کوئی رات اس وقت تک سوتا نہیں تھا، اس وقت تک آنکھ بند نہیں کرتا تھا جب تک روزانہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام نہیں پڑھتا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ مجھ پہ پڑھتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اتنی سونی روایت سنائیے، پھر بھی سبحان الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، شروع سے ہے پوری امت کا نعرہ، لکھا ہے صحیح مسلم کے اندر صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کی گلی کوچوں میں یہ نعرہ۔ ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ، بڑا مجمع صحابہ کا، سب نے للکارا قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، آقا مدینے سن رہے ہیں، ذرا زور سے تم بھی پکارو۔ دیکھ لینا قاسمی روز حشر کے دن بھی شفاعت ہوگی اس کی مدد کے واسطے جس نے پکارا۔ فرمایا تیرا والد بڑا، اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا تھا۔ تو امام ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ امام صحابی کو فرمایا، اور اس بندے نے کہا تبھی تو میں اس لیے ہر وقت درود و سلام پڑھتا ہوں، نمازوں کی کوئی گارنٹی نہیں، طواف کی کوئی گارنٹی نہیں، میری دعاؤں کی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہیں کہ نہیں۔ یہ درود و سلام وہ عمل ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ تو آج سے دوستو بزرگوں، بندے کی شکل بگڑ گئی تھی، 100 مرتبہ درود کی وجہ سے سرکار نے کرم فرمایا تو اس کی چہرہ صحیح سلامت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ تو آج سے نیت کرے کم از کم کتنی مرتبہ؟ اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی لکھا ہے، امداد اللہ ماجر مکی رحمت اللہ نے لکھا بھی ہے، وہابیوں کے پیر و مرشد، انہوں نے لکھا جو چاہتا ہے کملی والے کا دیدار ہو جائے نا، اور روزانہ سوتے وقت آفت مسئلہ میں انہوں نے لکھا ہے 10 مرتبہ اپنے دل پہ ضرب لایا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جس طرح سیفی سلسلے کے اللہ ہو کی ضرب لگاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 10 مرتبہ روزانہ ضرب لگاؤ، موت سے پہلے کملی والے کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو جو 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا اس کی کتنی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ سونے نبی کی برگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ذرا پیش کیجیے گا تو تلاوت کلام الہی، اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین یا رب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. تمام باب محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک. پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. اور پرواہ نہیں جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے. پرواہ نہیں جنت لیے فرشتے کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے. کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا مشہور زمانہ کلام یوں تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں. ہر ایک نے اپنی اپنی حاضری بارگاہ رسالت میں لگائی ہے، لیکن چند کلام ایسے ہیں کہ جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں، جن کو اللہ کے محبوب نے مقبولیت کا درجہ عطا فرمایا. جن میں کہیں شیخ سعدی شیرازی ہوں، اور کہیں حضرت عبد الرحمن جومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، اور کہیں تاجدار گولڑا ہوں. آج صدی گزر گئی ہے، لیکن جب بھی تاجدار گولڑا کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کسی نے تازہ بارگاہ مصطفیٰ میں قلم اٹھا کے حاضری لگائی ہے. اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے میرے ساتھ مل کے آپ نے تاجدار گولڑا کا کلام پڑھنا ہے. سبحان اللہ 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 اج سکھ مترا دی بدے سکھ مترا دیوا دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج دینا لایا کیوں جڑیا. سبحان اللہ مل کے پڑھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جان
سچے آقا تے رب دی میں شان آقا جسے شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مک چاند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی مک چاند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلف تے اک مستانی کالی زلف تے اک مستانی نخ مورے اکی نعمت بریا سبحان اللہ 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 جدو دن حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے مل کے پڑھئے جدو دل حشر دے سوال ہونگے حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال اس پاسے رحمت رسول ہوے گی کہہ دیجئے سبحان اللہ میں اس پاسے رحمت رسول ہوے گی کیڑے پاسے کہ جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے بولو جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے جدو دل حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال جدو آئے حیدر قرار ویکھنا علامہ تنویر ربانی صاحب مجھے حکم فرما رہے تھے کہ سرکار مولا علی کی بارگاہ میں آپ نے حاضری لگانی ہے تو یہیں سے میں اس طرف اپنے دو شعر پڑھ کے حاضری مکمل کروں گا لیکن آپ کہہ دیجیے سبحان اللہ کہ جدو آئے حیدر قرار ویکھنا جدو آئے حیدر قرار ویکھنا پھر پچھے پچھے غوث تے ابدال ہونگے بولو پچھے پچھے غوث تے ابدال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال جدو دل حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال اور منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہے لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا
مل کے کہہ دیجئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے آقا کا فرمان ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مل کے سارے کہہ دے منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہے لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. علی والوں کی زمانے سے حکمرانی نہیں جاتی, علی والوں کی زمانے سے حکمرانی نہیں جاتی, اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. اور علی کے منکر کی اگر آخرت پہچاننی ہو مر جائے تو اس کی شکل پہچانی نہیں جاتی. منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہے لگاؤ میں کہ سب نعرہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. علی کا نام لیتا ہوں تجھے کیوں پیڑ اٹھتی ہے, علی کا نام لیتا ہوں تجھے کیوں پیڑ اٹھتی ہے. جب نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا, نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور صرف ترازو نہیں ہے ناپ سکتا ہوں جو شان ان کی, کوئی ایسا ترازو نہیں ہے ناپ سکتا ہو جو شان ان کی, کوئی ایسا ترازو نہیں ہے ناپ سکتا ہو جو شان ان کی. وہ وفاؤں کے پیکر جنہیں آپ ساتھ اپنے سلائے ہوئے ہیں, اور شان عثمان کیا میں بتاؤں لفظ چل کے کہاں سے میں لاؤں, اور شان عثمان کیا میں بتاؤں کہاں سے میں لاؤں. دیکھ دو نا کالے جل کو دیکھ دو نور یا کالے جل کو مرائے ہوئے ہیں, دیکھ دو نور یا کالے جل کو مرتبے خود بڑھائے ہوئے ہیں. اور بیچ کعبے کہ جس کی ولادت اور مسجد میں پائی شہادت, اور بیچ کعبے کہ جس کی ولادت اور مسجد میں پائی شہادت, وہ صحابہ کی آنکھوں کا تارا لو علی سے لگائے ہوئے ہیں, وہ صحابہ کی آنکھوں کا تارا
سے لگائے ہوئے كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولاده تحت لواء يوم القيامة لا فخر صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. جاوید صاحب کو اور تمام اہل محلہ حضرات کو اس پروقار باعظمت بارونق محفل کے اندر شرکت فرمانے کی اور ان حضرات کو اہتمام فرمانے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرے محترم ساتھیوں، چونکہ بغیر کسی تمہید کے بات کروں گا اور وقت کی نزاکت کو دیکھ کے بات کروں گا، اور جس مجلس میں آپ جمع ہیں یہ مجلس کس کے نام ہے؟ بولے بھائی، یہ مجلس کس کے نام ہے؟ یہ مجلس سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. سرکار نہ ہوتے ہم مسلمان نہ ہوتے، سرکار نہ ہوتے ہمیں مسجد کا پتہ نہ ہوتا، سرکار نہ ہوتے ہمیں قرآن کا پتہ نہ ہوتا، سرکار نہ ہوتے ہمیں ایمان کا پتہ نہ ہوتا، سرکار دو عالم نہ ہوتے ہمیں ماں باپ کا مقام پتہ نہ ہوتا. آپ آئے، ہمیں پتہ چلا مسجد ہے، نماز ہے، قرآن ہے، انسانیت ہے، ماں باپ ہیں، حقوق ہیں، جینے کا ڈھنگ ہے. تو ہمیں جینے کا ڈھنگ بھی کس نے سکھایا؟ جینے کا ڈھنگ بھی کس نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ سراپا رحمت ہیں. آپ علیہ السلام کی صفت ہے رحمت للعالمین، اور قرآن فرماتا ہے وما رسلناک الا رحمت للعالمین. آپ سراپا رحمت ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں. جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں کا نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا. جہاں جہاں سے آپ گزرے اللہ نے وہاں پہ روشنی کر دی. اور آپ علیہ السلام سراپا رحمت ہے. اور آپ علیہ السلام کی برکت سے ہم کھا رہے، ہم پی رہے، ہم جی رہے، ہم چل رہے. یہ ساری برکتیں کس کی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکتیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں اجازت چاہوں گا. آپ علیہ السلام شکم مادر میں ہیں اور آپ کے والد محترم دنیا سے گزر گئے، اور آپ کی صفت ہے یتیم. قرآن کہتا ہے لم یجدک یتیما فآویٰ. اے میرے حبیب، تجھ پر میرے کتنے رنگ ہیں، تجھ پر میرے کتنے احسانات ہیں. پیدا یتیم کیا اور ساری کائنات کا والی بنا دیا. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. پیدا یتیم کیا،
کسب کرسی کی حالت میں پیدا کیا، لیکن ساری کائنات کا کیا بنا دیا؟ آپ کو والی بنا دیا۔ تو شکم مادر میں آپ کے والد محترم عبداللہ دنیا سے چل بستے ہیں، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے آنے پہ جو کائنات پہ رحمتیں ہوئیں، جو کائنات پہ برکتیں ہوئیں، ارے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کا دنیا میں آنا ہی نرالا ہے، آپ کا دنیا میں آنا ہی نرالا ہے۔ ارے بادشاہوں کے بت، بادشاہوں کے تخت زمین پہ جا گرتے ہیں، کیس و کسریٰ کے محل کے 14 برج زمین پہ گر جاتے ہیں۔ ارے کیس و کسریٰ کے محل کے اندر 1000 سال لگاتار جو آگ جل رہی ہے، سرکار کے آنے سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ ارے کہاں تک بیان کروں، کتابوں میں آتا ہے سرکار دو عالم کی پیدائش پہ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دی کہ کائنات کا دولہا آ گیا ہے، کائنات کا دولہا تشریف لایا ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمت کیسی تھی۔ آپ تشریف لاتے ہیں، کمرے میں نور ہی نور ہے، اماں امنہ سرکار کو گود میں لیتی ہیں، بڑی پریشان ہوتی ہیں، حیران ہوتی ہیں، یہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ نور ہی نور ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے۔ ہر ایک بات میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، میرے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے ماں کی غلاظت سے پاک صاف دھلے دھلائے تشریف لائے۔ اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، امام حاکم نے لکھا ہے، ساری دنیا کے انسان پیدا ہوئے، ان کا ختنہ دنیا میں ہوا، میرے سرکار جب دنیا میں تشریف لائے ختنے کے ساتھ آئے، میرے رب نے ختنہ بھی ماں کے پیٹ میں کر دیا۔ اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ علماء پہ رحم کرے، جن محدثین نے ہم تک باتیں پہنچائی، میرے سرکار کی دائی کا نام شفا ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ میرے سرکار کی دائی کا نام کیا ہے؟ شفا۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ وہ فرماتی ہیں جب سرکار تشریف لائے میں کمرے سے باہر نکلی، میری آسمان پہ نظر پڑتی ہے، میں آسمان کو دیکھتی ہوں، آسمان کے تارے، آسمان کے ستارے ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین پہ آ رہے ہیں۔ 3 دن آپ کی عمر تھی۔ کتنے دن بھائی؟ میں حضرت سے درخواست کروں گا میں تھوڑی اپنی بات پوری کر لوں، آج موقع ہے، آپ نے ماشاءاللہ ہمیں یاد کیا۔ تو 3 دن آپ کی عمر تھی۔ تو عرب کے اندر رواج تھا، دائیاں آتی تھی بچوں کو لے کے جاتی تھی، ارے حلیمہ تجھے کیا پتا تیری قسمت بدلنے والی ہے، تیری قسمت بدلنے والی ہے، تیرے برے دن ختم ہونے والے ہیں، تیرا فاقہ ختم ہونے والا ہے، تیری تنگ دستی اللہ ختم کر دے گا۔ کتابوں میں آتا ہے سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 دن ہے۔ 7 عورتیں آتی ہیں بنی سعد سے بچوں کو لینے کے لیے، 7 عورتیں آتی ہیں، سب نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا کہ ہمیں یہاں سے کیا ملے گا، یتیم سمجھ کر، بغیر باپ کے سمجھ کر چھوڑ دیا سب نے۔ دائی حلیمہ آئی، پتہ چلا سب بچے لے کے چلی گئیں، چونکہ سواری کمزور تھی، آخر میں پہنچی، اسے پتہ چلا کہ عبد المطلب کے ہاں ایک بچہ ہے لیکن یتیم ہے۔ خامن سے مشورہ کیا، خامن کہتا ہے چلو جا کے دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے، ارے دائیوں نے آپ کو چھوڑا نہیں، رب نے ان کا انتخاب ہی نہیں کیا، رب نے ان کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ دائی حلیمہ آتی ہیں، میرے نبی کے در پہ آتی ہیں، دستک دیتی ہیں، آمنہ باہر آتی ہیں، بھائی کون؟ کہا میں حلیمہ، میں بچہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب میری حلیمہ نے رخ انور دیکھا، سرکار کا چہرہ دیکھا، سرکار کا رخ انور دیکھا، ایک دم ساری محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور خامن سے کہتی ہے ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں یہ بچہ چاہیے، ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے اس کا خامن کہتا ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش۔ رخصت کرتے ہیں، عبد المطلب بھی آتے ہیں، آمنہ بھی آتی ہیں، بیوہ ہیں، اپنے خامند کو یاد کرتی ہیں، اگر آج خامند ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتا۔ سواری کھڑی ہے، خامند بیٹھ جاتا ہے، حلیمہ بیٹھ جاتی ہے، اور سرکار کو درمیان میں رکھا۔ ہم کہتے ہیں سرکار کو آگے رکھو اللہ تمہیں اونچا کر دے گا،
ہم سرکار کو آگے رکھنا چاہتے ہیں، سرکار کو جو پیچھے رکھے گا اللہ اس کو پیچھے کر دے گا۔ دائی حلیمہ بیٹھ جاتی ہیں، پیغمبر کو درمیان میں رکھا، آگے خامن بیٹھا ہے، اونٹنی نہیں اٹھتی۔ ارے میرے بھائی میری بات غور سے سنو، اونٹنی نہیں اٹھتی، زور مارتے ہیں ڈانچی نہیں اٹھتی۔ عبد المطلب کہتا ہے اونٹنی کیسے اٹھے گی؟ تم نے رحمت والے کو پیچھے بٹھا لیا، اس کو آگے کرو گے تو اونٹنی چلے گی۔ کتابوں میں آتا ہے جب میرے پیغمبر کو آگے رکھا، اللہ نے اس لاغر اونٹنی کو، اس کمزور سواری کو ایسی طاقت بخشی کہ سب سواریوں سے آگے جانے لگی، اور عورتوں نے پیچھے دیکھا اور پیچھے مڑ کے کہتی ہیں ارے حلیمہ تو نے سواری بدل لی، تو نے سواری بدل لی۔ تو حلیمہ کہتی ہے سواری بھی وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں، ہم نے سوار بدل لیا ہے۔ یہ ساری رحمتیں کس کی ہیں میرے بھائی؟ ساری رحمتیں کس کی ہیں؟ اب گھر آتے ہیں، آخری بات کرتا ہوں۔ گھر لے کے آئے، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، دائی حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں، دائی حلیمہ کا چھوٹا بچہ پیاس سے بھوک سے تڑپتا ہے، اور جب سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگاتی ہے تو کتابوں میں لکھا ہے اماں حلیمہ کے سینے سے دودھ جاری ہو جاتا ہے، دودھ جاری ہو جاتا ہے۔ شام کو بکریاں گھر میں آتی ہیں، شام کو بکریاں گھر میں آتی ہیں، تھنوں سے دودھ سے لبریز ہیں، برتن بھر جاتے ہیں، دودھ ختم نہیں ہوتا۔ بنو سعد کی عورتیں کہتی ہیں حلیمہ تو اپنے جانور کہاں چراتی ہے؟ وہ پٹی ہمیں بتا، وہ زمین ہمیں بتا، وہ ڈوگی ہمیں بتا، وہ پہاڑ ہمیں بتا، ہم بھی اپنے جانور وہاں چرائیں گے تاکہ ہمارا دودھ بھی زیادہ ہو جائے۔ حلیمہ کہتی ہے یہ کمال ڈوگیوں کا نہیں، یہ کمال پہاڑوں کا نہیں، یہ کمال چارے کا نہیں، یہ کمال رحمت للعالمین کا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو بھی برکتیں چاہتا ہے، رحمتیں چاہتا ہے، عزتیں چاہتا ہے، بڑی شان چاہتا ہے، بڑی شان والے کے ساتھ چمڑ جائے، اللہ اس کو اونچا کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضور فرماتے ہیں اقرا علیہ من القرآن، مجھ پر قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھ پر قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ قرآن تو وہ ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ صاحبزادہ محمد طیب ہزاروی صاحب آمین خوش آمدید کہتے ہیں اس محفل میں، پیار سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا مدینے سے صدا یہ آ رہی ہے، مدینے سے صدا یہ آ رہی ہے، اور تیری بگڑی بنائی جا رہی ہے۔ میں تڑپا تو ندا آئی وہ دیکھو، میں تڑپا تو ندا آئی وہ دیکھو، ارے محمد کی سواری آ رہی ہے۔ میں تڑپا تو ندا آئی وہ دیکھو، محمد کی سواری آ رہی ہے۔ اے دن رات لبوں پہ دعا مدینے کی، اور دکھا دے بستی کبھی ہے خدا مدینے کی۔ یہ دل تڑپتا ہے، آنکھیں برستی رہتی ہیں، اور زبان کرتی ہے باتیں صدا مدینے کی، اور ردائے فاطمہ زہرا کا واسطہ تجھ کو الہی اس محفل میں بھی آئے ہوا مدینے کی۔ ردائے فاطمہ زہرا کا واسطہ تجھ کو الہی اس محفل میں بھی آئے ہوا مدینے کی۔ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے،
اور دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ارے وہ جو مل گئے تو پھر کمی کیا ہے، بس دونوں عالم کو پا لیا ہم نے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، اور ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پر عطا، ارے رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ذوق سے کہہ دے سبحان اللہ، ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پر عطا، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ان کے دربار میں اور جالیوں سے ہو مس سینہ پرخطا، درد دل کی دوا اور کیا چاہیے، اے سکندر ثنا خان شاہ امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، مائک آپ کی طرف کہہ دیں سبحان اللہ۔ ابھی تک تو نعت خان اور علماء بول رہے ہیں، آپ کی طرف سے کچھ آواز مؤثر نظر نہیں آئی ہے، ذوق سے کہہ دیں ماشاءاللہ۔ پھول اور کلیاں کھلی ہوں، پھول اور کلیاں کھلی ہوں، ان پہ پھول مہک رہے ہوں، اور ان کے درمیان تنویر حسین ربانی بیٹھے ہوئے ہوں، یہ قرآن والوں کی وہ محفل ہوتی ہے، اور آپ یاری کر رہے ہوں جناب جاوید خان صاحب، کہہ دیں سبحان اللہ، یہ معاونین ہیں، ان کی وجہ سے یہ رنگ ہے، یہ تمام بہاریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ اور بڑی بات ہے، ہر محفل میں پورا پروگرام بیٹھتے ہیں، دیکھیں نا اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، لیکن جاوید خان صاحب آپ مسلسل بیٹھتے ہیں پروگرام میں، یہ ہر پروگرام میں میں نے دیکھا ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے۔ قبر وچ آپ کے ذوق کی نظر اور بلند و بالا بہر پہ، قبر وچ کم آوے گا، قبر وچ کم آوے گا، یارانہ کملی والے دا، قبر وچ کم آوے گا، یارانہ کملی والے دا، او قبر وچ کم آوے گا، یارانہ کملی والے دا، او قبر وچ کم آوے گا، یارانہ کملی والے دا، کدی دوزخ نہیں جا سکدا، کدی دوزخ نہیں جا سکدا، دیوانہ کملی والے دا، ہاتھ اٹھا کے ذرا بلند کیجیے تم جو نبی کا دیوانہ ہے، کدی دوزخ نہیں جا سکدا، دیوانہ کملی والے دا، کدی دوزخ۔ اور شعر سماعت کیجئے، علی فاطمہ اور حسنین دی
شان کی پوچھنا علی او فاطمہ اور حسنین دی شان کی پوچھنا اوے بڑی عظمتہ والا گھرانہ کملی والے دا بڑی عظمتاں والا گھرانہ کملی والے دا کیونکہ جس راتوں سونا لگ جاوے آخری 3-4 منٹ نے جس راتوں سونا لگ جاوے او دی خاک اٹھا کے چمنے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ ہمیں سنتے ہو آپ کو سنتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے جس راتوں سونا لگ جاوے او دی خاک اٹھا کے چمنے اور جدو ہجر ستاوے آقا نا تیرا اکھیاں نو لا کے چمنے جدو ہجر ستاوے نا تیرا اکھیاں نو لا کے چمنے اور نجدی جے پوچھے دس تیرے سرکار دا چہرہ کیسا ہے زاہد جے پوچھے دس تیرے سرکار دا چہرہ کیسا ہے اسی اور تے کچھ نہیں کہہ سکدے اوے قرآن اٹھا کے چمنے اسی اور تے کچھ نہیں کہہ سکدے قرآن اٹھا کے چمنے پیار سے سبحان اللہ اور چونکہ یہ عظمت قرآن کی بھی محفل ہے آخری 2 اشعار قرآن کریم کی عظمت سے حوالے سے پیش کروں گا ہاں ساڈے رب دا قرآن ساڈے نبی دی زبان آپ ذرا سب نے مل کے پڑھنا ہے جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کی بھی صدا بلند ہو جائے ساڈے رب دا قرآن ساڈے نبی دی زبان سارے مل کے پڑھو ساڈے ایڈا سونا پڑھ دیو نظر لگن لگی ہے تے غم نہ کرو نظریں ٹوٹ جانیاں نے ایڈیاں سونیاں شخصیتاں بیٹھیاں نے محفل اندر ساریاں نظریں ٹوٹ جاندیاں نے ساڈے رب دا قرآن اور ساڈے نبی دی زبان کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں خود آکھیا خدا جبرائیل تو جا خود آکھیا خدا جبرائیل تو جا جا کے نبی نو لے آ عرش سجدائے نہیں جا کے نبی نو لے آ عرش سجدائے نہیں ساڈے رب دا قرآن ساڈے نبی دی زبان یا حبیب اللہ جیتا جگ پروان آئے اب سبحان اللہ او جیتا جگ پروان آئے جیتا جگ پروان آئے او بابا زہرا دا حسنین دا نام آئے او بابا
سیدہ دا حسنین دا نانا ہے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کوئی زبان کو موج نہ رہے, سجاد چکے سارے نے پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لجپال جتا رکھوالا ہے, لجپال جتا رکھوالا ہے, انہوں کون مٹاون والا ہے. ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے, ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے, جیڑا توڑ نبھاون والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے, آکھو سبحان اللہ. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے, اتھے رہندا سدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے چھڈ دے ہوئے تے میرا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ و اجمل کا, سبحان اللہ ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا. کتھے میرے علی 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 علی, کتھے میرے علی, کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں, کتھے جاڑیاں. اللہم صلی علی و مولانا محمد. سبحان اللہ. پنجابی کا انتخاب پیش کرتا ہوں, مجھے شامل ہو جائیے. جدو دن حشر دے سوال ہون گے, ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. جیدہ جیدہ ایمان ہے دونوں آ چکے کہے گا. جدو دن حشر دے سوال ہون گے, جدو دن حشر دے سوال ہون گے, آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے, آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اور جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی. علماء کرام کے نام سے پیش کر رہا ہوں کہ جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی, جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی. اگے اگے حضرت بلال ہون گے, اگے اگے حضرت بلال ہون گے, حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے, حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اور جڑے
جڑے سرکار دے درود شریف پڑھتے ہیں کہ انہاں واسطے میں شعر پڑھ رہا او جڑے پڑھتے درود سونے سرکار تے او جڑے پڑھتے نے درود سونے سرکار تے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے نال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے نال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے اکو سبحان اللہ لجپالا تینوں گتا چیزی وہ جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹا پیار جتوندا مینوں دسیا کسے عشق دے مفتی وہ جڑا مڑ مڑے فرموندا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں ہوندا آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے ڈوبے بیڑے تار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے جڑا چاہتا ہے گل ساری سرکار دیے راجا میں راجا کدی بھی ذات نال تعلق رکھتا ہے وہ ہاتھ نہ چکے جڑا کہتا ہے گل ساری سرکار دی وہ دونوں ہاتھ چکے کہے گا گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دی ہاں گل ساری سرکار دیے نبیاں دے سردار دیے امت دے غم خار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے اور عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے ٹر گئے یار محبتاں والے لے گئے نال ہاسے او دل نہیں لگدا یار محمد جائے کیڑے پاسے تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن خیر ملا گے امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار
بلائیں گے کرم کے جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کے جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کے جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. اگر جانا ہوا غم کے ماروں کا اگر جانا ہوا طیبہ میں ہم غم کے ماروں کا اگر جانا ہوا غم کے ماروں کا مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے. اگر جانا ہوا غم کے ماروں کا مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے. اور اس منظر کو ذرا اپنے اذہان میں لائیے کہ ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں کی شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے. اے محبت سے کہیں سبحان اللہ. قسم اللہ کی ہوگا وہ دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل
قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، آقا حاضر غلام پیش کر کے